جس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے۔ ان 4 چہروں کی خدمت کرنے کے لیے 400 خدام تیار رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام پہاڑوں اور تمام پہاڑوں کے حیوانات کو حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا تھا۔ ہر سال کے روزے بیت المقدس میں آ کر ادا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، میں آج حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کا قصہ واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ بیشتر مورخین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بالبکہ شہر میں مبعوث فرمائے گئے۔ ان دنوں بالبکہ شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ وہ وہاں کا بادشاہ تھا جو ساری قوم کو بت پرستی پر آمادہ کر رہا تھا۔ ساری قوم بت پرستی کا شکار تھی۔ اس وقت ان کی قوم کا سب سے بڑا بت بال تھا جس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے۔ ان 4 چہروں کی خدمت کرنے کے لیے 400 خدام تیار رہتے تھے۔ 400 خدام ان 4 چہروں کی خدمت میں ہر دم لگے رہتے تھے۔ ان 400 خدام کو بنی اسرائیل قوم کی بیٹیوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے یعنی بال جو بت سب سے بڑا تھا، اس بت میں سے شیطان کی آواز آیا کرتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم دیا کرتی تھی۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے اور لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کا پیغام دیا پہنچایا، مگر لوگ نہ مانے، اور بادشاہ ارجب جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ حضرت الیاس علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا اور بہت سے لوگوں کو آپ کو ٹٹولنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام شہر کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں اور جنگل میں چلے جاتے ہیں، پہاڑ میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں سے پریشان ہو کر 7 سال کا عرصہ جنگل میں گزارتے ہیں۔ جنگل ہی کی چیزیں آپ کی زندگی بسر کرنے کے لیے رہا کرتی ہے، انہی پر آپ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ 7 سال کے بعد میں اللہ رب العزت سے آپ دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ تو آپ پر وہی نازل ہوتی ہے کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور جو سواری وہاں پر ہو اس پر سوار ہو، بے خوف ہو کر اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن جس دن وحی میں جو دن مقرر فرمایا گیا تھا اسی دن آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو حکم ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پر ایک سرخ گھوڑا کھڑا رہتا ہے، آپ اس پر سوار ہو جاتے ہیں اور گھوڑا چل دیتا ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے وہ پکار کر کہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ چنانچہ ان کی پکار پر حضرت الیاس علیہ السلام اپنی چادر ان کی طرف پھینکتے ہیں اور وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ میں نے اپنا جانشین اور خلیفہ تمہیں مقرر کیا۔ گویا حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ کے طور پر حضرت یسع مقرر ہو جاتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعت کے اندر شامل فرما لیا اور لوگوں کی نگاہوں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام پہاڑوں اور تمام پہاڑوں کے حیوانات کو حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا تھا۔ آپ کو 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی طاقت عطا فرمائی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ آپ کو بنایا، اور روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں آ کر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور ہر سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مقدس قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راستے میں تھے تو ایک آواز آتی ہے،
کہ اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت ہی سفید کپڑے کے اندر ملبوس ہے، لمبی داڑھی والا نظر آیا مجھے۔ جب میں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم صحابی ہو؟ تو حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا کہ جی ہاں، میں حضور علیہ السلام کا صحابی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جا کر میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور علیہ السلام سے سارا معاملہ عرض کر دیا تو آپ مجھ کو ساتھ لے کر روانہ ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا اور خوب دیر تک دونوں صاحبان گفتگو فرماتے رہے، اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور علیہ السلام نے مجھے دوبارہ بلایا اور میں ان دونوں مقدس ہستیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آسمان سے ایک بدلی آتی ہے اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتی ہے، اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ حضرت محترم حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھایا اور اٹھا کر فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما دیا۔ آپ بھی زندہ ہیں اور قرب قیامت میں جب قرآن مقدس اٹھا لیا جائے گا اس وقت آپ وصال فرمائیں گے، انتقال فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت الیاس علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔